إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. امثال القرآن یعنی قرآن میں موجود مثالوں کے متعلق بفضلہ تعالی سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے۔ اسی ضمن میں آج سورہ یونس کی آیت 24 اور 25 کی تلاوت کی گئی ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا اور دنیاوی زندگی کی مثال بیان فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا، یقیناً دنیاوی زندگی کی مثال اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، فاختلط بہ نبات الارض، وہ پانی زمین سے ملتا ہے تو زمین کے نباتات اس پانی سے اگ آتے ہیں جسے انسان اور جانور کھاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین لہلہانے لگتی ہے، خوشنما ہو جاتی ہے، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور اس کھیتی کے مالکوں کو یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ وہ اس کھیتی پر قدرت پا چکے ہیں، عن قریب وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تو اچانک ہمارا فیصلہ دن یا رات کی کسی گھڑی میں آ پہنچتا ہے، فجعلناها حصیدا، تو ہم اسے صاف کر دیتے ہیں، کأن لم تغن بالامس، ایسے جیسے کہ گویا وہ کل موجود ہی نہ رہی ہو۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ہم اسی طرح آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ سبحانہ و تعالی دار السلام یعنی سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم یعنی سیدھی راہ کی ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیاوی زندگی کی مثال آسمان سے نازل ہونے والے پانی اور کھیتی سے بیان فرمائی۔ آسمان سے جب پانی نازل ہوتا ہے، زمین اسے سوکھتی ہے، پودے نکل آتے ہیں، ایسے پودے جسے انسان بھی فائدہ اٹھاتا ہے، جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب یہ اور بڑھتے ہیں، لہلہانے لگتے ہیں، تو ہر کسی کی یہ سوچ ہوتی ہے جو ان پودوں کا مالک ہوتا ہے، جو کھیتیوں پر کام کرنے والا ہوتا ہے، کہ ہم ان کھیتیوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ کہتا ہے، اچانک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے اور وہ کھیتیاں ختم ہو جاتی ہیں، ایسے جیسے گویا کہ وہ موجود ہی نہ تھی۔ یہی مثال انسانی زندگی کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے انسان پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس جہاں میں جینے کے بہت سے جتن کرتا ہے، اور جب اسے یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ اب میں نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے، میری قابلیتیں کچھ ہو چکی ہیں، اب میں چین و اطمینان سے اس جہاں میں 4 دن بتاؤں گا، تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ اس کے حق میں آ جاتا ہے اور اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور کچھ دن گزر جائے تو اس کی زندگی ایسی ہو جاتی ہے گویا کہ وہ کبھی اس جہاں میں موجود ہی نہ رہا ہو، لوگ اسے بھول جاتے ہیں، اس کا نام تک اس جہاں سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس زمین پر اگنے والی کھیتی اور انسان کی زندگی کی مثال بڑی قریب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم انسانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم ان اگنے والے درختوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کی حیثیت کا اندازہ لگا لیں۔ جیسے آج یہ درخت اگتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، لہلہانے لگتے ہیں اور اچانک ختم ہو جاتے ہیں، یہی انسانی زندگی کی حیثیت ہے۔ بچہ، جوانی، اور بہت سے دفعہ جوانی ہی میں زندگی ختم، یا پھر بڑھاپے میں زندگی ختم، ایسے جیسے کہ کل اس نے اس جہاں میں زندگی ہی نہ بسر کی ہو۔ اس سلسلے میں یہاں کچھ اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں بارش کی مثال بیان فرمائی۔ اللہ نے کہا،
انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، دنیاوی زندگی کی مثال اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا۔ حالانکہ زمین کے پودے صرف آسمانی پانی سے نہیں اگتے، بہت سے دفعہ زمینی پانی سے بھی زمینی پودے اگتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں زندگی کی مثال بیان فرمانے کے لیے آسمانی پانی کا تذکرہ کیا۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کی دو وجوہات ہیں۔ اب بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی بلاغت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں آسمانی پانی کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آسمانی پانی پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا کہ کتنا برسنا ہے، کہاں برسنا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی جہاں چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے اتنا برساتا ہے۔ یہی مثال انسان کی زندگی کی ہے کہ انسانی زندگی پر بھی کسی کا اختیار نہیں ہوتا، جیسے آسمان کے پانی پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ کسے کتنی زندگی ملنی ہے، وہ کتنا جیے گا، کیسے جیے گا، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ زمین کا جو پانی ہوتا ہے کسی خطے میں زیادہ ہوتا ہے تو کسی خطے میں کم ہوتا ہے، لیکن آسمان سے جب پانی برستا ہے تو وہ تمام خطوں میں یکساں برستا ہے۔ اور یہی مثال انسانی زندگی کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی زندگی دیتا ہے تو تمام ہی لوگوں کو، تمام ہی مخلوقات کو تقریباً ایک جیسی حیات نصیب کرتا ہے۔ انہیں ان کی زندگی گزارنے کے تمام تر سامان، تمام تر سہولیات اللہ سبحانہ و تعالی مہیا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں آسمان کے پانی کی مثال بیان فرمائی۔ دنیاوی زندگی کی مثال اللہ سبحانہ و تعالی نے اس لیے دی کہ ہم انسان اس جہاں میں محو ہو کر نہ رہ جائیں، بلکہ اس زندگی کو ویسے ہی دیکھیں جیسے کہ یہ ختم ہونے والی ہے، اور اصل نگاہ آخرت پر رکھیں اور آخرت کی تیاری کی فکر کریں، اس لیے کہ اس جہاں میں ہم تمام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی لیے بھیجا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ ولم یأتیہ من الدنیا الا ما قدر لہ۔ جو آدمی دنیا ہی کو اپنا مقصد بنائے، اسی میں کماتا دھماتا رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول جائے، آخرت کی زندگی بھول جائے، آخرت کا گھر بھول جائے، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فقیری اور بھوکمری اس کے آنکھوں کے درمیان پیشانی پر لکھ دیا کرتا ہے۔ وفرق علیہ شملہ، اللہ اس کے بننے والے تمام کام بکھیر دیتا ہے، اس کا کوئی کام نہیں بنا کرتا۔ ولم یأتیہ من الدنیا الا ما قدر لہ، اور ایسے انسان کے پاس اتنی ہی دنیا آتی ہے جتنی پہلے سے اس کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بالمقابل نبی علیہ السلام نے کہا، ومن کانت الآخرۃ ہمہ، جو انسان آخرت کی فکر کرنے والا ہو، آخرت کو بہتر بنانے والا ہو، اس دنیا میں آخرت کے لیے جینے والا ہو، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کو دل سے غنی کر دیتا ہے۔ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے دل میں غنات پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ اس کے تمام بکھرے معاملات کو یکجا کر دیتا ہے۔ تمام معاملات جو نہ بننے والے ہوں، آخرت کی فکر کی وجہ سے بن جایا کرتے ہیں۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، نبی علیہ السلام نے کہا، ایسے انسان کے پاس دنیا جھک کر آتی ہے جو آخرت کی فکر کرنے والا ہے، اور جو دنیا کی فکر کرنے والا ہے، دنیا ایسے انسان کے پاس اتنی ہی آتی ہے جتنی کہ اس کے مقدر میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو آخرت کی فکر کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ آخرت واقعی ایسی شے ہے جس کی فکر کی جائے۔ دنیا ایسی کوئی شے نہیں ہے کہ جس کی فکر ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس کی حیثیت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائی۔ کہا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها بشربة ماء، اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی، اس جہاں میں ایک کافر کو ایک گھونٹ پانی تک نہ ملتا۔ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اور اس دنیا کی زندگی کی مثال آخرت کی زندگی کے بالمقابل، دنیاوی زندگی کی مقدار آخرت کی زندگی کے بالمقابل اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ کہا، مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَا تَرْجِعُ،
دنیاوی زندگی کی مثال آخرت کے بالمقابل ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے ایک آدمی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے، اب باہر نکالے، دیکھے کہ اس نے سمندر سے کتنا کچھ حاصل کیا، ایک قطرہ، بمشکل ایک قطرہ۔ یہ جو ایک قطرہ سمندر سے نکلا ہے یہ دنیاوی زندگی کی مثال ہے، اور جو لامحدود سمندر ہے یہ آخرت ہے۔ اور افسوس ہے اس انسان پر جو اس قطرے کے لیے سمندر کو بھولا بیٹھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں مجھے اور آپ کو یہی مثال دی۔ اللہ نے کہا دنیاوی زندگی ایسی ہے جو لہلہاتی ہے اور اچانک ختم ہو جاتی ہے۔ تمہیں اس زندگی کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پیچھے اپنی عمر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس چیز کی اصل فکر ہونی چاہیے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو، وہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سبحانہ و تعالی کا ڈر اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے ہر آدمی دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا کچھ آگے بھیج رکھا ہوا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اس دنیا میں جینا کیسے ہے، جینے کا سلیقہ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بتایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں جیو تو اس سلیقے سے جیو، اس ڈھنگ سے جیو جیسے تم ایک مسافر ہو یا اجنبی ہو، راہ کے گزارنے والے ہو، بس تم گزرو گے، تمہارا یہ سفر ختم ہو جائے گا، تمہاری اصل منزل، اصل مقصد کچھ اور ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں مسافر کی مثال دی۔ علماء کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مسافر کی مثال اس لیے دی کہ مسافر اپنے ذہن میں ہمیشہ اپنے مقصد کو زندہ رکھتا ہے کہ یہ سفر مجھے طے کر فلانی منزل تک پہنچنا ہے، یہ سفر میرا اصل ٹھکانہ نہیں ہے، اصل ٹھکانہ فلانی منزل ہے۔ میں اور آپ آخرت کے مسافر ہیں، یہ دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے بلکہ اصل ٹھکانہ آخرت ہے۔ آخرت ہمارے ذہن میں ہمیشہ زندی رہنی چاہیے، آخرت کی فکر ہمیشہ ہمارے ذہن میں زندہ رہنا چاہیے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ دوسری چیز قلت ذات، مسافر اپنے ساتھ اپنے گھر کا سارا سامان ڈھوئے نہیں پھرتا۔ ہر مسافر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے پاس جس قدر کم سامان ہو اتنا بہتر، اس لیے کہ کم سامان سفر کو آسان بناتا ہے، زیادہ سامان سفر کو تکلیف دہ اور مشقت آمیز بنا دیتا ہے۔ اس اعتبار سے دنیا میں جینے والے جو آخرت کی طرف رواں دواں ہیں وہ قلت زاد رکھے، کم سامان رکھے تاکہ یہ سفر آسانی سے گزرے اور منزل پر بآسانی جلد از جلد بہتر انداز سے پہنچ سکے۔ تیسری چیز، ایسا آدمی ہمیشہ چلتا رہتا ہے، کبھی اپنے سفر میں بیچ میں بیٹھ نہیں جاتا، بیچ میں ڈیرا نہیں لگاتا۔ کچھ دیر کے لیے ہو سکتا ہے آرام کرے، لیکن اس کے سفر کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ وہ چلتا رہے تاکہ جلد از جلد منزل تک پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں مسافر کی مثال دی۔ ہمارے اندر بھی یہ تین چیزیں ہونی چاہیے، اصل مقصد ذہن میں ہو، زاد راہ کم ہو۔ یہ دنیا مسافر کی طرح ہے، جس قدر ہو سکے آدمی کم سے کم زاد رکھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی دنیا ہی کمانا چھوڑ دے، مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنا دیا ہے اس پر بھرپور شکر ادا کرے، اللہ زیادہ دے دے مزید اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کرے، لیکن اس زاد کو، اس توشے کو کمانے کے لیے حلال حرام کی تمام حدیں جو پھلان دی جاتی ہے، آدمی کبھی اس غلطی کا شکار نہ ہو۔ تیسری چیز، ہمیشہ چلتا رہے، مطلب ہمیشہ اپنے عمل کو باقی رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو اسی بات کا حکم دیا۔ اللہ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے۔ کب تک؟ حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ موت نہ آ جائے۔ موت کے وقت تک ہمارا یہ سفر چلتا رہے گا، ہمیں چلنا پڑے گا عبادت کی شکل میں، ہمیں اپنی عبادتیں برقرار رکھنی پڑے گی۔ بہت سے دفعہ رمضان میں ہمارا یہ جذبہ ٹھاٹے مارتا ہے،
لیکن جیسے ہی رمضان چلا جائے ہمیں فرض نمازوں کی بھی توفیق نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حفاظت کرے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو اس حدیث کے راوی ہیں، جن سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات ارشاد فرمائی کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، عبداللہ ایسے جیو جیسے ایک اجنبی ہو، او عابر سبیل، یا ایسے جیو جیسے ایک مسافر ہو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے طلباء سے جب یہ حدیث بیان کرتے تو کہتے آدمی اس شکل میں کیسے جی سکتا ہے، اس شکل میں جینے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ بتاتے ہوئے کہتے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، آدمی مسافر کی طرح اسی وقت جی سکتا ہے جب رات کرے تو اس یقین سے کرے کہ فجر سے پہلے مرنے والا ہوں. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاء، صبح کرے تو رات کا انتظار نہ کرے، اس یقین کے ساتھ صبح کرے کہ شام ہونے سے پہلے میری آنکھ بند ہو جائے گی. جب آدمی اس فکر کے ساتھ زندگی بسر کرے گا تو واقعی اس جہاں میں مسافر کی حیثیت سے جیے گا، آخرت پر نظر رہے گی. اور جس انسان کی آخرت پر نظر رہے گی، اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تو تمہیں دار السلام کی طرف بلانا چاہتا ہے. دار السلام سلامتی کا گھر، جنت. کیسا گھر ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس جہاں سے کہ سب سے پریشان حال آدمی کو لایا جائے گا اور لمحے بھر کے لیے اسے جنت میں داخل کیا جائے گا اور نکال لیا جائے گا. اس سے سوال ہوگا کیا کبھی تم نے کوئی تکلیف دیکھی؟ وہ آدمی کہے گا کہ الہ العالمین آج تک مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی. ایک لمحے کے لیے بس اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اس دنیاوی زندگی کی ساری تکلیفیں بھول جائے گا. اس کے بالمقابل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایک ایسا آدمی لایا جائے گا جسے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو، اسے لمحے بھر کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، نکالا جائے گا. اس سے سوال کیا جائے گا کہ کبھی تم نے کوئی خوشی بھی دیکھی ہے؟ وہ کہے گا آج تک میں نے کبھی کوئی خیر نہیں دیکھا، پیدائش سے لے کر آج تک مجھے پریشانی ہی میں رکھا جا رہا ہے. تو اصل زندگی وہ ہے، ایک لمحے کی جنت اس جہاں کی 70-100 سالہ زندگی سے زیادہ بہتر ہے. انسان 70-100 سال میں لامحدود زندگی کی جنت کما لے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے اور آپ کو اسی بات کا حکم دیا کہ تم اپنی اس زندگی میں الجھ کر نہ رہ جانا، بلکہ تمہارے ذہن میں اصل مقصد آخرت کا سفر ہونا چاہیے، اصل مقصد آخرت کا گھر ہونا چاہیے. اس آیت سے مجھے اور آپ کو کچھ اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں، جن میں سب سے پہلی بات یہ کہ اس آیت سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھائی ہے. ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ اس دنیا کی حقیقت وہ بتا رہا ہے جس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہوا ہے. اس سے زیادہ اس دنیا کی حقیقت اور کوئی نہیں جان سکتا. جب اس دنیا کو پیدا کرنے والا ہی اس کی حیثیت ہمارے سامنے کھول کر رکھ رہا ہے اور وہ تمام باتوں کے جاننے کے باوجود ہم خود کو اس دنیا میں جھونک دیں تو پھر ہم سے بڑا بیوقوف اور کوئی نہیں ہو سکتا. دوسری چیز اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں میرے اور آپ کے لیے جو رکھی ہے وہ یہ کہ انسان خود کو غرور سے بچائے. انسان کس چیز پر غرور کرے؟ اس جسم پر جو خود اس کا نہیں ہے، ان قریب فنا ہونے والا ہے، چاہے جتنا خوبصورت ہو، چاہے جتنا مضبوط ہو. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس جسم کو ہم سے ایک وقت چھیننا ہے، اور یہ جسم روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور ہمارے خلاف گواہی دے گا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ کہتا ہے آج کے دن ہم ان کے زبانوں پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ بات کریں گے، ان کے پائے گواہی دیں گے وہ تمام چیزوں کی جو کچھ یہ دنیا میں کیا کرتے تھے. تو آدمی اس جہاں میں اس جسم پر ہرگز غرور نہ کرے، بلکہ وہ اس جسم کے متعلق یہ سوچ رکھے کہ ان قریب یہ فنا ہونے والا ہے. اس انداز سے فنا ہونے والا ہے کہ کوئی اس کے نشان سے بھی واقف نہیں ہوگا. اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن بہت سے لوگ مرتے ہیں تو ان کا نام تک اس جہاں سے ختم ہو جاتا ہے. تیسری چیز جو ان آیتوں سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ہمیں ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. اللہ نے جو زندگی دی، جس حال میں دی، آدمی اس پر قناعت کرے، اسی میں زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار رہے. چوتھی چیز جو ان آیتوں سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوتی ہے
وہ یہ کہ ہر چیز کو زوال آنا ہے، ہر چیز نیست و نابود ہونے والی ہے، لیکن زوال سے پہلے سنبھلنا ضروری ہے۔ ساری چیزیں ختم ہوگی، ان چیزوں کو ختم ہونا ہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں ختم کیسے ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کل الناس یغدو فبائع النفس فمعتقها او موبقها، ہر انسان دن رات کر رہا ہے، اپنے نفس کا سودا کر رہا ہے، اس کی زندگی بسر ہو رہی ہے، زندگی بسر ہو کر رہے گی۔ آج جو جوان ہے وہ کل بوڑھا ہوگا، جو بوڑھا ہے وہ قبر تک پہنچ جائے گا، ہر کسی کی زندگی ختم ہوگی۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ جو اپنی زندگی کا سودا کرنے والے ہیں، ان میں سے بعض وہ ہیں جو جنت کا سودا کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اپنی زندگی جہنم کے گڑھوں کے عوض بیچ رہے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر انسان کے جسم کو زوال آئے گا، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، نیست و نابود ہو جائیں گی، لیکن ان کے ختم ہونے سے پہلے ہمارا سنبھلنا ضروری ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ جو مثال بیان کی، یہ اسی لیے ہے کہ ہماری زندگیوں کے ختم ہونے سے پہلے ہم سنبھل جائے، ڈھنگ سے اس جہاں میں زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اور پانچویں چیز، اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کا علم ہوتا ہے کہ اللہ کس قدر عظیم قدرت والا ہے۔ وہ ایک قطرے سے زندگی دیتا ہے اور پھر اس زندگی کو ختم کر دیتا ہے، اور پھر جب وہ چاہتا ہے اس زندگی کو دوبارہ سے حیات بخش دیتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے۔ اور آخر بات جو ان آیتوں سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اس جہاں میں اگر نعمتیں ملتی ہیں تو وہ نعمتیں آزمائشوں کے لیے دی جاتی ہیں، کہ نعمتوں میں انسان کیسے ہے، اللہ کا فرما بردار ہے یا بے لگام گھوڑوں کی طرح اس جہاں میں دوڑتا پھر رہا ہے۔ گزشتہ درس میں حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون، یہ دنیا ہری بھری ہے، رنگین ہے، اللہ نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہوا ہے، کیوں؟ فینظر کیف تعملون، بس یہ دیکھنے کے لیے کہ تم اس جہاں میں کیسے زندگی بسر کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نعمتیں دیتا ہے تو یہ آزمائش کے طور پر، کہ نعمتوں کو لینے کے بعد ہم اللہ کے فرما بردار رہتے ہیں یا رب کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ الغرض یہ کچھ اہم باتیں تھیں جو ان آیتوں سے مجھے اور آپ کو ملتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان باتوں کو سمجھتے ہوئے، اپنی زندگی کی حیثیت کو جانتے ہوئے ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ باقی جو باتیں ہوں گی انشاءاللہ آئندہ دروس میں بیان کی جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔